ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں, تو اب یہ پروگرام 3 بجے ختم نہیں ہوگا, اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا, کیونکہ بہت سی کالز آ رہی ہیں. پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی بات یہ ہے, جب آپ ایک پیغام دیتے ہیں نا کہ کرائم ڈز ناٹ پے, جرم کا آپ کو نفع نہیں ہوگا, تو جرم تب نیچے جاتا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں. پہلے چوری کرو, ٹیکس نہ دو, کرپشن کرو, تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی, سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا, بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنسٹی اسکیمز؟ اور کتنی ایمنسٹی اسکیم کامیاب ہوئی ہے؟ ہمارے پہ قرضے چڑھ رہے ہیں اور کانٹریکٹ جو قوم کے پیسے سے وہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں. کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے. سارا پنجاب کا تقریباً 57% بجٹ لاہور پہ خرچ ہوتا ہے. ایک ادارہ بتائیں ٹھیک کیا. پی آئی اے کا کیا حال ہے آج؟ پی آئی اے کا کیا حال تھا 10 سال پہلے؟ یہاں سٹیل مل بند پڑی ہے اور اربوں کا نقصان کر بیٹھی ہے. اس لیے سارے ادارے تباہ ہو گئے. سب سے آسان چیز ہے پیسہ بنانا. یہ مافیا ہے, یا سارے اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کو یہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں, یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں, یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں, ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے, میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے. یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ. میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا, تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں, کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے, تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں. ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو, ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا, جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا, یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر, ہم نے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے, ہم اب ڈائریکٹلی, یہ جو پنجاب نے شروع کیا, یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا, ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس.
کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے, جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جی ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں, آج 22 کروڑ لوگ, میں پھر سے کہتا ہوں, کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی کورونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی, کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے, اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے, جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں, تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے, ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے, ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی, مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے, یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں.